اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں اہل جنت اور جہنم کا قصہ بھی بیان کیا ہے کہ کیسے جہنمیوں کو جہنم کی طرف اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، فرمایا گروہوں کی شکل میں جہنمیوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب جہنم کے قریب آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروغہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، کوئی جا رہا ہو نا ہلاکت کی طرف تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہاں کیوں آ رہے ہو تم. الم یاتکم رسل منکم، کیا پیغمبر تم میں سے نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جنہوں نے تمہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے بتائی ہوں. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور کوئی ایسا نہیں آیا جس نے تمہیں اس دن کے عذاب سے ڈرایا ہو. فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ کیا کر کے آئے ہیں جو آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں. قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمیں ڈرایا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک آگ ہے جہنم کی جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے. ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کے عذاب کا کلمہ ہم پر ثابت ہو چکا تھا. اسی کو قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی. بعض دفعہ ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے نا یہ کام صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ پھر بھی غلط کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو کہتا ہے یار میری پتہ نہیں مجھ پہ کوئی بدبختی آ گئی تھی، مجھے پتہ بھی تھا کہ غلط ہے پھر بھی میں نے کیا، پتہ نہیں میرا دماغ معاف ہو گیا تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں خود حیران ہوں. کہتے ہیں نا لوگ. بالکل یہی تبصرہ ہوگا اہل جہنم کا، اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ کمبختی بدبختی غالب آ گئی تھی اور واقعی ہم گمراہ تھے، ایک دفعہ ہمیں مہلت دے دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ تیری نافرمانی کی تو ہم واقعی ظالمین میں سے ہوں گے. فرمایا کہ یہ کہیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین، فرمایا تکبر کرنے والوں کا کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے. تکبر کیسا؟ اللہ کے احکام سے تکبر. جب انسان اللہ کا حکم سنے تو اس کے سامنے بچ جائے، بس یہ کرنا ہے. اس سے بڑا کبر کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں اور انسان اس پر عمل نہ کرے، یہی سب سے بڑا تکبر ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کانپتے رہتے تھے ہر وقت. ڈرنے کا مطلب یہ کہ جہاں یہ پتہ چلا کہ اس کام میں اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دیا. اتنا اللہ کا خوف، اتنا ڈر. جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کو بھی چلایا جائے گا جنت کی طرف، گروہ در گروہ جنت میں جا رہے ہوں گے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ آئیں گے تو پہلے سے جنت کے دروازے استقبال میں کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، اور فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. طبتم، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. طبتم کا مطلب بہت اچھے رہے بھائی، بہت اچھے، کہتے ہیں نا بھائی بہت اچھے. اردو میں ہم کسی کو مثال دیتے ہیں نا طبتم کا معنی تم بڑے اچھے رہے بھائی. بھائی کسی کو کوئی خاص تحفہ مل رہا ہو یا کوئی بہت ایک دم اس کا کوئی جاب اچھی مل گئی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں نا یار تم بڑے اچھے رہے بھائی، اس کو یہ بڑا اچھا ہو گیا بھائی. تو طبتم، تم کیسے رہے؟ بڑے ہی اچھے رہے بھائی، تمہارے ساتھ تو معاملہ بہت اچھا ہو گیا. فادخلوها خالدین، ان باغات میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. کتنا سکون ملے گا جنتیوں کو جب وہ یہ سنیں گے کہ ہم پر موت واقع نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے. وقالوا الحمد للہ الذی، جنتی جب یہ بات سنیں گے فرشتوں کی تو کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہمارا کمال نہیں ہے، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس نے سچا کر دکھایا. ہم قربانی دیتے تھے، دنیا میں روزے رکھتے تھے، نظر کی حفاظت کرتے تھے، زنا سے بچتے تھے، شراب سے بچتے تھے، دنیا عیاشی کی طرف جا رہی تھی، صرف اس امید پر کہ اللہ ہماری تمام خواہشات جنت میں پوری کرے گا. تو جب وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا، اور ہمیں وارث بنا دیا، الارض، اس زمین کا، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم اس میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں.
دنیا کی تھوڑی سی چیزوں پہ انسان کیسا مرتا ہے. کسی کو بحریہ ٹاؤن دے دیا جائے کہ یہ پورا بحریہ ٹاؤن کس کو دے دیا؟ آپ کو, اور اس میں جو چاہے بنگلہ لے لو, آپ خوشی سے پاگل ہو جائے گا. حالانکہ وہ ایک دن میں نے بحریہ ٹاؤن پر بیان کیا باقاعدہ, کیونکہ ہر آدمی بحریہ ٹاؤن جو بھی مل رہا ہے. مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن دیکھا؟ میں لاہور سے آ رہا تھا کراچی, مفتی صاحب رات کو دیکھا بحریہ ٹاؤن سے اوپر سے جب جہاز گزرا تھا, لائٹ نہیں دیکھی آپ نے؟ بحریہ ٹاؤن نظر آتا ہے. تو ہر آدمی پوچھ رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کوئی پلاٹ لیا؟ ہر آدمی بحریہ ٹاؤن. تو میں نے کہا, میں نے پھر بحریہ ٹاؤن کی فضیلت پر باقاعدہ بیان کیا. میں نے کہا اللہ کے بندو, قبر ہے, قبرستان بھی دیکھ لیا کرو. جہاز سے جب گزرو نا قبرستان بھی نظر آتے ہیں نیچے. موت ایسی چیز ہے جو آپ کی تمام لذتوں کو, میں نے کہا جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا, جو بیچ رہا ہے, کیا نام ہے ان کا محترم کا؟ ملک ریاض. وہ ایک لشکر جھنگوی کے بھی تھے نا. وہ نا ایک دن میں نے بیان ہوئے تو لشکر جھنگوی والے کے فضائل شروع کر دیے میں نے. بعد میں چلا بھائی وہ کچھ اور تھا, یہ کوئی اور ہے. نام جو ہے نا وہ ریاض ملک, ہاں استغفر, ریاض بصرہ سوری. تو وہ ملک ریاض, تو وہ جو تھے نا ملک ریاض, میں نے کہا بھائی تھوڑے دنوں میں اس کا بھی جنازہ اٹھے گا. معذرت کے ساتھ ملک ریاض صاحب اگر کہ میری بات سن رہے ہوں, تو سب کا اٹھے گا جنازہ. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے وہ بھی جنازے کی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا, اور مٹی میں لے جا کے اس پہ بھی منو ٹنو مٹی ڈال کے لوگ ہاتھ جھاڑ کے, ایسے ہاتھ جھاڑ کے چلو بھائی ختم. تو جنازے اٹھ رہے ہیں. زمینوں سے دل لگانا, مکان سے دل لگانا, دیواروں سے دل لگانا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کہتا ہے میرا مال, جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, بس ختم, اور کچھ نہیں ہے. باقی سارا وارثوں کا مال ہے. ابھی تھوڑے دن تمہارے پاس, پھر کل کوئی اور لے گا, پھر پرسوں کوئی اور لے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب میں یہ حدیث سناؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی, خلاصہ رہ جائے گا. پچھلے انبیاء اپنی قوم کو کیا سمجھایا کرتے تھے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. حالانکہ اپنے پیسوں سے حلال سے گھر بنا رہے ہیں, مگر انبیاء ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ گھر پہ اتنا سریہ کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ اپنی ہڈیوں کا کیلشیم دیکھو, وہ تو روزانہ ختم ہو رہا ہے. اور جو گھر بنا رہے ہو رہنے کے لیے, اس میں اتنا منوٹن و سریہ, وہ سریہ آپ کے کیلشیم سے زیادہ طاقتور ہے. تو اتنا سریہ ڈالیں جتنا آپ کی ہڈیوں میں سریہ ہے. یہ بوسیدہ ہو کے ختم. لوگ کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں, اولاد کہتی ہے ہم اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنے لیے, پتہ نہیں کون بنا رہا ہے. مقصد اپنے لیے ہوتا ہے, لیبل کیا لگا دیا جاتا ہے. تو گھر بنانا ناجائز نہیں ہے, لیکن بھائی ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. اللہ نے فری پھوکٹ کے بہت پیسے دیے ہوئے, تو چلو ایک گھر بھی لے لیا, نہیں دیے تو یہ بڑا مزے کا. کرائے کا گھر زیادہ مزے کا ہوتا ہے, اس میں انسان کو مسافر خانے کا احساس, بولو بھائی, زیادہ ہوتا ہے کہ مسافر خانہ ہے, جنازہ نکلے گا. ہمارے حضرت تو کبھی گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے. سعودیہ سے آئے تو یہاں کراچی میں اپنے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. کسی نے حضرت سے پوچھا پہنچ گئے گھر؟ حضرت فرمایا مسافر خانے میں ہوں, ناظم آباد کے. اس نے کہا, پھر اگلے دن فون کیا, کہاں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ فرمایا گھر تو قبرستان ہے. یہ کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے, تھوڑے دن میں اڑ جائیں گے یہاں سے. تو اس لیے بھائی دنیا سے جو ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوا ہے جو ان دیواروں سے, اینٹوں سے دل لگائے. گاڑی سے دل لگا لینا, پھر بھی وہ تو کم استعمال تو ہو رہی ہے نا. صحیح ہے. تو گھر تو ایک بس سہولت کی چیز ہونی چاہیے, اپنا نہ بھی ہو, کرائے کا بھی ہو, سہولت کا ہو, بس رات کو آرام سے نیند آ جائے, لوکیشن اچھی ہو, یہاں چور اچکے نہ رہتے ہوں, اس طرح کا, بس اتنا کافی ہے. تو وہ کرائے پہ بھی ہو جاتی ہے پوری, تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بہت لوگ ٹینشن لیتے ہیں ان چیزوں میں. تو فرمایا کہ نہ تبا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں کسی کو جگہ مل جائے, اور یہ اتنی سی جگہ بھی کہا جائے جہاں چاہو رہو, تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. حالانکہ پتہ ہے کہ تھوڑے دنوں میں میرا جنازہ اڑ جائے گا. تو جب جنت میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ سارے محل اور موتی کے بنے ہوئے اور یہ نہریں تمہاری ہیں, جہاں چاہو جا کے رہو, اور اس سے تمہیں کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا, تو خوشی کا کیا عالم ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پردوں میں رکھا ہوا ہے. اگر تھوڑی سی بحریہ ٹاؤن کی طرح جھلک دکھا دینا ہوائی جہاز سے بھی تو بھی لوگ کیا ہو جائیں گے, پاگل ہو جائیں گے. ہر آدمی جنت میں جانے کی کوشش کرے گا. وانتشت روحي وصار الدمع يجري